بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل کے اندر ذکر کریں گے نمازوں کے مستحب اوقات کون کون سے ہیں، کہ کس وقت میں اسی کامل وقت کے اندر کس ٹائم اگر نماز پڑھیں تو وہ مستحب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی زیادہ ثواب ہے کہ اس وقت کے آخر میں پڑھیں یا اس وقت کے شروع میں پڑھیں یا درمیان میں پڑھیں۔ تو اب ہر ایک نماز سے متعلق بتایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ یستحب الاسفار بالفجر، فجر کو روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے، یعنی اتنا روشن کرنا کہ سامنے کوئی جو زمین پر پتھر ہیں، درخت ہیں، یہ نظر آنے لگ جائیں تو اتنی روشنی کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور یعنی اس کے بعد طلوع آفتاب تک تقریباً اتنا وقت ہو کہ آدمی 40 ایک رکعت میں یعنی 40 آیات یا اس سے زیادہ وہ پڑھ سکے، اور اگر نماز کسی وجہ سے ٹوٹ جائے یا نماز نہ ہوئی ہو تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہو، یعنی اتنا وقت بیچ میں رہے، آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کم از کم، تو بس اس وقت میں پڑھی جائے۔ بہت زیادہ اندھیرے کے اندر مستحب نہیں ہے، فجر کی نماز تھوڑا سا روشن کر کے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا مستحب وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یستحب التعجیل فی کل صلاۃ، ہر نماز کے اندر جلدی پڑھنا، اس کے اول وقت کے اندر پڑھنا مستحب ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ والحجۃ علیہ ما رویناہ، ان کے خلاف جو دلیل ہے وہ ہم نے روایت کر دیا، جو ابھی یہ روایت ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ وما نرویہ، اور آگے جو ہم ابھی روایت کرنے والے ہیں تو وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہوگا۔ قال، فرماتے ہیں مصنف کہ والابراد بالظہر فی الصیف، اور ظہر کی نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، جیسے کہ ابردوا بالظہر کی روایت پچھلے اسباق کے اندر گزر گئی۔ وتقدیمہ فی الشتاء، اور سردیوں میں اس کو مقدم کرنا یعنی جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ مستحب وقت بتایا جا رہا ہے، لما روینہ، جیسے کہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر اس روایت کو کر دیا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ یعنی شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ ولی روایت انس رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ قال، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء، جب سردیوں کے دن ہوتے تھے تو بکر بالظہر، ظہر کو جلدی پڑھتے تھے، اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے۔ واذا کان فی الصیف، اور جب گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو ابرد بہا، تو پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وما نرویہ، ہم آگے اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ نماز کو، کسی بھی نماز کو آخر وقت میں یا شروع وقت میں مستحب پڑھنے کے الگ الگ اپنے اپنے اسباب ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نماز کو اول وقت کے اندر پڑھنا مستحب ہو۔ وتأخیر العصر ما لم تتغیر الشمس فی الصیف والشتاء، عصر کے لیے مستحب وقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عصر کو مؤخر کرنا، اتنا مؤخر کرنا کہ سورج متغیر نہ ہو جائے۔ گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں اوقات کے اندر عصر کو اتنا مؤخر کرنا مستحب ہے کہ جتنے میں سورج متغیر نہ ہو جائے۔ متغیر ہونے کا مطلب کہ سورج کی روشنی سرخ ہو جائے اور دیواروں پہ وہ سرخ سی ہو، اور سورج کی طرف اگر آپ دیکھیں تو روشنی یعنی آنکھیں بند نہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ ابھی تک سورج کے اندر تغیر نہیں آیا، اس کی روشنی کے اندر تغیر نہیں آیا۔ جب تغیر آ گیا تو پھر وہاں تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، اس سے پہلے تک عصر کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ وجہ کیا ہے مؤخر کرنے میں؟ لما فیہ من تکثیر النوافل، کیونکہ اس میں نوافل کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ لکراہتھا بعدہ، اس کے بعد تو چونکہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نوافل نہیں پڑھنے نا، وہ چونکہ مکروہ اوقات ہیں، اس لیے اس سے پہلے چونکہ نوافل کا وقت ہے تو پہلے نوافل پڑھے جائیں اور عصر کی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ سورج کی روشنی وہ متغیر جب تک نہیں ہوئی اور پیلی نہیں پڑی۔ والمعتبر تغیر القرص، یہ جو عصر کی نماز کو مؤخر کرنا ہے اور اس کے مستحب وقت کو بتانا جو مقصود ہے، تو وہ کتنا ہے مؤخر کرنا کہ سورج کی جو ٹکی ہے وہ متغیر ہو جائے، اسی کے اعتبار ہے۔ متغیر ہونے کی
کیا حالت ہوگی؟ تو اس کی حالت بتا رہے کہ وہ ان یسیر بحال، کہ وہ سورج کی ٹکی اس حالت میں ہو جائے کہ لا تحار فیہ الاعین، یعنی اس حالت میں ہو کہ آنکھیں اس کی طرف جو ہے وہ چندھیا نہ جاتی ہوں. یعنی شروع میں تو جب دن کو سورج کو دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور آنکھیں خود بخود سورج کی طرف دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہیں نا. تو جب تک سورج کی طرف آنکھ پوری طریقے سے نہیں دیکھ پاتی تو اس وقت تک سمجھ لیں کہ سورج متغیر نہیں ہوا اور عصر کی نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس وقت تک. جب سورج کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندھیا نہیں جاتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کی ٹکی کو، تو سمجھ جائیں کہ سورج کا جو ٹکی ہے وہ متغیر ہو چکی ہے اور اس کا رنگ ابھی پیلا پڑ چکا ہے، لہٰذا اب یا اس وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے. اس سے پہلے جو وقت تھا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ صحیح قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے. والتأخیر الیہ مکروہ، یہاں تک مؤخر کرنا پھر مکروہ ہو جائے گا کہ جس میں سورج کی طرف آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. ویستحب تعجیل المغرب، مغرب کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے. وجہ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے تو نوافل ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا تاکہ مغرب کو جلدی پڑھنے کے بعد اس کے بعد اوابین ہیں اور نوافل کے لیے وقت ہے، تو اس لیے اس کو جلدی پڑھیں تاکہ بعد میں نوافل کے لیے وقت بچ جائے. جس طریقے سے عصر کو مؤخر کرتے تھے کہ اس کے بعد نوافل نہیں ہے، پہلے نوافل پڑھ لیں پھر عصر کی نماز پڑھ لیں، تو اسی طریقے کی وجہ یہاں پر بھی ہے اس کو جلدی پڑھنے میں. لأن تاخیرها مکروہ، دوسرا ہے کہ مغرب کو مؤخر کرنا یہ مکروہ بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے اور پھر شفق احمر یا شفق ابیض وہ غروب ہو جائے تو پھر وقت ہی نکل جائے گا. لما فیہ من التشبہ بالیہود، اور ایک سبب یہ بھی ہے اس کے مکروہ ہونے کا مؤخر کرنے کے اندر کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ مؤخر کر کے وہ اس میں تاخیر کرتے ہیں. وقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل المغرب واخر العشاء، کہ میری امت مسلسل خیر پر ہی براجمان رہے گی اور خیر پر ہی قائم رہے گی اس وقت تک کہ جب تک وہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھتی رہے گی اور عشاء کی نماز کو ذرا مؤخر کرتی رہے گی. عشاء کے لیے مستحب وقت بتایا جا رہا ہے کہ وتأخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، یعنی رات کے 1/3 سے پہلے تک عشاء کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے. رات کے 3 حصے کر لیں، اس میں سے سب سے پہلا حصہ 1/3 اس تک مؤخر کرنا وہ مستحب ہے، اس سے پہلے پڑھ لیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ نماز کو چھوڑ نہ دیں اور اس سے پہلے سو نہ جائیں تو لاخرت العشاء، تو میں عشاء کو مؤخر کر دیتا، یعنی اس کا جو وقت ہے وہ ثلث اللیل تک ہم یعنی لازمی قرار دے دیتے کہ اس وقت ہی پڑھیں. لیکن چونکہ خوف ہے کہ کہیں وہ رہ نہ جائے اکثر سے، تو اس لیے اس تک کرنا مستحب تو قرار دیا گیا، بہتر قرار دیا گیا کہ اس کو مؤخر کریں، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اول وقت میں پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. دوسری عقلی دلیل عشاء کو تقریباً 1/3 رات تک مؤخر کرنے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ عشاء کی نماز کے بعد فضول میں گفتگو میں اور گپ شپ میں لگے رہنا، قصے کہانیوں میں لگے رہنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس کے فوراً بعد تاکہ نامہ اعمال جس طریقے سے صبح شروع ہوتے ہی، یعنی صبح اٹھتے ہی فجر سے ابتدا ہوئی تھی عبادت سے ہی، تو رات کو سونے سے پہلے بھی عبادت پر ہی اس کا اختتام ہو، تو اس کے بعد باتیں کرنا ممنوع ہے. البتہ علمی باتیں، کوئی علمی گفتگو ہو، پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہوں تو وہ تو کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الثَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهُ، کہ نماز عشاء کو اگر مؤخر کریں گے تو مؤخر کرنے میں یہ جو ہے ثمر عشاء کے بعد بات چیت کرنا، اس کا قطع کرنا لازم آتا ہے، اس کو ختم کرنا لازم آتا ہے. اور یہ ثمر ایسا ہے کہ جس سے نئی آئی ہوئی ہے اس کو منع کیا گیا ہے بعد عشاء کے بعد. تو لہذا ایسا ثمر یعنی ایسی بات چیت اور گپ شپ جو عشاء کی نماز کے بعد ہے اور جس کے بارے میں نہیں آئی ہے، اس کا قطع کرنا بھی اس میں ہو جاتا ہے.
نماز کو مؤخر کرنے میں کہ جب نماز مؤخر ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد پھر فوراً سونے کا ہی ٹائم ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے جتنی بھی باتیں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ کر جائیں، نماز کو مؤخر کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر باتیں نہ کریں۔ تو نماز کو مؤخر کرنے کے اندر یہ والا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد باتوں پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اور گفتگو پہ بیٹھ جائیں گے، تو اس سے بہتر یہ کہ باتیں وغیرہ جو کام ہے وہ مکمل کر لیا جائے اور آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کر سویا جائے۔ وقیلہ ایک روایت یہ ہے کہ فی الصیف تعجل، اور ایک روایت میں ہے کہ گرمیوں میں جلدی پڑھی جائے۔ گرمیوں میں چونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑے ہوتے ہیں تو عام طور پر رات کو جلدی ہی سویا جاتا ہے، تو اس لیے اگر اس میں عشاء کو اگر جلدی بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد ویسے بھی یعنی سمر یعنی رات کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ نہیں کرتے لوگ اور جلدی سو جاتے ہیں چونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے۔ کئی لا تتقلل الجماعہ، ایک تو یہ ہو جائے گا گرمیوں میں جلدی پڑھنے کا فائدہ کہ جماعت قلیل نہیں ہوگی، جماعت کے اندر لوگ پہنچ جائیں گے، چونکہ رات چھوٹی ہے تو لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ والتاخیر الی نصف اللیل مباح، اور اس میں بھی والتاخیر الی نصف اللیل مباح، اچھا نصف رات تک عشاء کی نماز کو لے جا سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نصف رات تک لے جانا مباح ہے، مستحب نہیں ہے، یعنی لے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن دلیل الکراہتی، یعنی مباح ہے مکروہ نہیں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دلیل الکراہتی، جو کراہت کی دلیل تھی وہ کیا؟ وہ تقلیل الجماع، جماعت کا تھوڑا ہو جانا، یعنی لوگ نصف رات تک نہیں آئیں گے جماعت میں، یہ جو کراہت کی دلیل یہاں پر تھی تو اس کی وجہ سے تو یہ مکروہ ہونا چاہیے نا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل کراہت ہے نا، اس کے مقابل میں ایک دوسری دلیل آ گئی ہے مستحب کی، عارضہ دلیل الندبی یا دلیل الندبی، ندب کی دلیل یعنی مستحب کی دلیل بھی یا مباح ہونے کی دلیل بھی اس کے مقابل میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، نصف رات تک جماعت تو تھوڑی ہو جائے گی، لوگ نہیں آئیں گے، یہ تو اس کی وجہ سے تو مکروہ تھا، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں ایک مستحب کی دلیل بھی آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قطع الثمر بواحد، یعنی ایک مرتبہ بھی کوئی اس نصف رات کے بعد بات کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کسی آدمی کو، تو کسی ایک کے ساتھ بھی وہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو جو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے اور گفتگو کرنے سے اور مجالس کرنے سے جو نئی آئی ہے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوگی، یعنی نصف رات کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے عام طور پر، تو لہٰذا یہ والی بات چونکہ دلیل یہ ندب کی ہے اور نصف رات کے تک نماز کو مؤخر کرنے کی مباح ہونے کی ہے، لہٰذا یہ کراہت والی دلیل جو ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور یہ آگے نکل آئے گی، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ مستحب تو نہیں کہہ سکتے چونکہ معارضہ ہو گیا دونوں دلیلوں کا، کراہت کی دلیل کا جماعت کی تقلیل اور مستحب یا مباح ہونے کی دلیل کا کہ اس کے بعد پھر بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہو سکتی، تو ان دونوں کا آپس میں تعارض ہونے کی وجہ سے نصف رات تک جو مؤخر کرنا ہے وہ صرف مباح رہ جائے گا، فتثبت الاباحہ، پس اباحت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ وإلى النصف الأخير، آخری نصف جو رات کا ہے، یعنی پہلے نصف تک تو بات ہوگی، اب آخری نصف تک مؤخر کرنا وہ کیسا ہے؟ فرماتے کہ مکروہ ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کو پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیوں؟ لما فیہ من تقلیل الجماع، اس میں تو ایک تو یہ والی کراہت تو ہے ہی کہ جماعت کم ہو جائے گی، لوگ نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ وقد انقطع السمر قبلہ، اور نصف رات سے پہلے ہی جو سمر ہے یعنی اس کے بعد کی جو بیٹھ کر مجالس کرنا اور باتیں کرنے والی بات ہے وہ تو اس سے پہلے ہی منقطع ہو چکی تھی، جب پہلے ہی منقطع ہو چکی تھی تو یہ والی دلیل کراہت کی دلیل کے معارض تو نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی تو کراہت باقی رہے گی، لہٰذا اب اس صورت میں مکروہ ہی ہے، مباح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ثلث لیل تک یعنی ایک تہائی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب اور نصف رات تک مباح اور نصف کے بعد مکروہ۔ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، وتر کے اندر مستحب وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو آدمی رات کو یعنی تہجد کے لیے جاگنے کو پسند کرتا ہے
یا جاگ سکتا ہے آسانی سے تو ان یؤخرہ الی آخر اللیل، تو وہ پھر آخر رات تک یعنی رات کے آخر تک وہ وطر کو مؤخر کر لے، یہی اس کے لیے مستحب ہے، چونکہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے روایت میں آتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کو آخر میں پڑھ لیں۔ فَإِن لَمْ يَثِقْ بِالْانْتِبَاهِ، اگر اس کو جاگنے کا اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ جاگ سکے گا اس ٹائم میں یعنی تہجد کے لیے، تو اوتر قبل النوم، تو پھر سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیں۔ یہ قولی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم آخر اللیل فلیؤتر اولہ، اور اگر کوئی جس کو خوف ہو کہ وہ رات کے آخری پہر کو نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ شروع میں ہی وطر پڑھ لے۔ ومن طمع ان یقوم آخر اللیل فلیؤتر آخر اللیل، اور اگر جس کو یہ امید ہو کہ وہ آخری وقت میں اٹھ جائے گا اور اس کو آخری وقت میں امید ہے اٹھنے کی، تو وہ پھر وطروں کو آخری وقت میں پڑھ لے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچھا، یہاں تک جو مستحب اوقات ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھے نا، تو یہ مستحب اوقات اس وقت کے ہیں جس میں موسم بالکل ٹھیک ہو، موسم بالکل ٹھیک ہو اور صحیح موسم کے اندر جو اوقات ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اگر موسم خراب ہے اور مطلع ابر آلود ہے تو اس صورت میں پھر مستحب کیا ہے کسی بھی نماز کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، اگر غیم کا دن ہو یعنی سورج نظر نہیں آ رہا اور بادل ہیں اور آسمان جو ہے وہ متغیم ہے یعنی آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا، پھر فجر، ظہر اور مغرب کی نمازوں میں تو ان کو مؤخر کرنا مستحب ہے، وفی العصر والعشاء تعجیلها، عصر اور عشاء کے اندر جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ دیکھیں عین جن میں ہے تو ان کو عین کے ساتھ یعنی جلدی ہی پڑھنا ہے، اور جو عین کے علاوہ 3 نمازیں ہیں ان کے اندر غین ہے یعنی ان کے اندر کیا ہے، تاخیر ہے، ان کو تاخیر سے ہی پڑھنا ہے۔ عین والوں کو عین کے ساتھ ہی لگا دیا کہ عصر اور عشاء کو جلدی پڑھنا ہے، فجر، ظہر اور مغرب کو مؤخر کرنا ہے بادلوں کے دنوں میں۔ یہ اس وقت ہے یعنی جو نمازوں کے اوقات کے نقشے جو ظن غالب کا درجہ رکھتے ہیں وہ نہیں ہیں، آپ کا سارا دار و مدار جو وہ ان خارجی قدرتی اوقات کے اوپر ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے یہ ہے۔ اور ورنہ اگر نمازوں کے اوقات کا نقشہ لگا ہوا بھی ہو پھر بھی اس سے چند منٹ ان 3 نمازوں میں تاخیر کرنا اور ان 2 نمازوں میں تعجیل کرنا مستحب ہے۔ لأن فی تاخیر العشاء تقلیل الجماع، عشاء کی نماز کو اگر مؤخر کریں گے بارش کے دنوں میں تو جماعت کم ہو جائے گی۔ اگر ثلث اللیل تک جو اس کا مستحب وقت ہے اگر لے کر جائیں گے تو جماعت کی تقلیل لازم آتی ہے، جماعت کو کم کرنا لازم آتا ہے، علی اعتبار المطر، بارش کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ بارش کا دن ہے تو لوگ پھر اگر مزید تاخیر کریں گے تو لوگ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے اس کو مؤخر نہیں کرتے، جلدی ہی پڑھ دیں تاکہ جماعت کے اندر لوگ آ جائیں۔ اور فی تاخیر العصر، اور اگر عصر کو بارش کے دن میں مؤخر کرتے ہیں تو توہم الوقوع فی الوقت المکروہ، توہم الوقوع فی یا اگر ہم اس فی تاخیر کو فی تاخیر پر عطف کریں تو ان کی خبر اور توہم اس کا اسم، توہم الوقوع فی الوقت المکروہ، اگر عصر کو ہم مؤخر کرتے ہیں تو پھر مکروہ وقت کے اندر داخل ہونے کا وہم ہوتا ہے کہ کہیں عصر کا مکروہ وقت جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اس وقت کہیں نہ چلا جائے، اس لیے اس کو بھی جلدی پڑھیں۔ ولا توہم فی الفجر، فجر کے وقت میں تو کوئی توہم نہیں ہے، فجر کے وقت تو پورا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اس لیے اگر اس کو مؤخر بھی کریں اور خوب روشنی سامنے نظر آئے پھر بھی پڑھیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لأن تلک المدۃ مدیدۃ، اس لیے کہ وہ اس کی جو مدت ہے وہ طویل ہوتی ہے، پورا 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہوتا ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ التاخیر فی الکل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام اوقات کے اندر تاخیر وہ مستحب ہے، عشاء کے اندر بھی عصر کے اندر بھی کچھ تاخیر کریں تاکہ یعنی وقت کے اندر کم از کم ہو، احتیاط کے طور پر۔ اعلیٰ طرح دیکھتے نہیں ہیں دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہ یجوز الاداء بعد الوقت، یعنی وقت کے داخل ہونے کے بعد تو نماز اگر پڑھی جائے تو وہ تو ہو جاتی ہے، لا قبلہ، لیکن وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ اور وقت اگر ختم ہو جائے یعنی عصر کے وقت دیکھیں اگر آپ
تو فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اگر کسی نے 2 رکعت یعنی پڑھ لی اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد پھر باقی اس نے پڑھی تو چونکہ وہ ناقص وقت میں ہی اس کے اوپر لازم ہوئی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں وقت کے بعد اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو کم از کم قضا تو ہوتی ہے لیکن نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی. وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی. وقت کے بعد اگر قضا بھی پڑھیں تو دیکھیں نماز تو ہو گئی، قضا ہو گئی، لیکن اگر پڑھیں آپ قضا تو نماز ہو گئی، فرض آپ کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن وقت سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ جلدی کریں گے اس بادلوں کے دنوں میں اور آپ کا وقت کا پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں عصر اور عشاء کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہ پڑھ لیں. اگر پہلے پڑھ لیے تو پھر تو ہوگی ہی نہیں سرے سے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بادلوں کے دنوں میں ہر نماز کو مؤخر کیا جائے. تو یہاں پر یہ مستحب اوقات بھی مکمل ہو گئے اور کامل اوقات بھی مکمل ہو گئے نمازوں کے. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم تمام نمازوں کے مکروہ اوقات آپ کو بتائیں گے کہ ان اوقات کے اندر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی، پھر بعض میں مکروہ تحریمی ہوگی، بعض میں مکروہ تنزیہی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.